اسفن نے اب شاپر سے دوسرا ڈبہ نکال لیا اور وہ بھی کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد سامیہ میں کافی ہمت آ گئی تھی، اس کے حواس بحال ہو چکے تھے۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ اب اس جلاد کے ساتھ نہیں رہے گی۔ کل رات سے اس نے اب تک سامیہ کی حالت خراب کر دی تھی۔ اب اسے جانوروں سے زیادہ اسفن سے خوف آ رہا تھا۔ وہ خالی ڈبہ پھینک کے آس پاس دیکھنے لگی۔ اسفن بھی تھوڑا سا کھا کے ڈبہ واپس شاپر میں رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی تک اسے جنگل میں کوئی شور نہیں سنائی دیا تھا، جیسے کوئی بھی ابھی تک جنگل میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اگر کوئی داخل ہو بھی گیا تو وہ کافی دور تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ آوازیں اسفن تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اسفن آس پاس دیکھتا رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد جب وہ پلٹا تو سامیہ اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ وہ بری طرح چونک پڑا۔ اس ڈری سہمی بیوٹی سے اتنی امید نہیں تھی کہ وہ بھاگ جائے۔ اسفن نے اسے آواز دی، سامیہ واپس آ جاؤ، یہاں جانور ہیں، وہ تمہیں کھا جائیں گے۔ سامیہ جو کچھ دور جھاڑیوں کے اندر چھپی بیٹھی تھی اس کی آواز سن کے ڈر گئی، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ واپس نہیں جائے گی۔ وہ آہستہ آہستہ جھاڑیوں کے اندر جھانکتے ہوئے آگے جا رہی تھی۔ ہاتھوں میں جھاڑیاں چبھ رہی تھی لیکن وہ برداشت کرتے آنسو بہا کے آگے بڑھ رہی تھی تاکہ اس ظالم کے پہنچ سے دور ہو جائے۔ اسفن نے ایک دو دفعہ اسے آوازیں دی لیکن وہ باہر نہیں آئی تو غصے میں اسے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا۔ جانتا تھا آس پاس ہوگی، اتنی جلدی دور نہیں جا سکتی۔ ایک دفعہ تم مجھے مل جاؤ بیوٹی، میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ ابھی تو میں نے تمہیں ٹھیک سے چھوا بھی نہیں اور تم میری قید سے بھاگ گئی۔ مل جاؤ پھر بتاتا ہوں میں کیا چیز ہوں۔ آس پاس کی جھاڑیوں میں اسے ڈھونڈتے وہ غصے سے بول رہا تھا۔ سامیہ نے اپنے خوف کو دل میں دبائے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ تبھی جنگل میں کچھ آوازیں گونجنے لگی جیسے کافی سارے لوگ جنگل میں داخل ہو رہے ہوں۔ اسفن سمجھ گیا آریان آ پہنچا اور وہ زیادہ تیزی سے سامیہ کو ڈھونڈنے لگا۔ سامیہ جھک کر چلتے چلتے تھک گئی تھی، اس لیے وہ کھڑی ہو گئی اور دائیں بائیں دیکھنے لگی کہیں اسفن تو آس پاس نہیں۔ پیچھے دیکھا تو اسفن اس سے کافی فاصلے پر جھاڑیاں ہٹا رہا تھا۔ اس کا خوف سے چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس لمحے اسفن نے جھاڑیاں چھوڑ کر نظر اوپر اٹھائی تو سامنے وہ دکھائی دی۔ سامیہ اب واپس آؤ، اس نے آواز دی۔ سامیہ ہڑبڑا کے ہوش میں آتی اور نفی میں سر ہلا کے آگے بھاگنے لگی۔ وہ سامیہ کے پیچھے بھاگا، تبھی جنگل میں ایک اور آواز گونجی، سامیہ سامیہ۔ آریان کی آواز سن کے سامیہ کے منہ سے آہستہ سے نکلی، بھائی آ گئے۔ اور وہ جو جوش سے بھاگنے لگی تھی وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسفن بھی آریان کی آواز سن چکا تھا اور تیزی سے سامیہ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اسے آریان کے پہنچنے سے پہلے ہی سامیہ کو چھپانا تھا۔ سامیہ انتہائی جوش میں آواز کی سمت بھاگ رہی تھی۔ اسفن کی آواز گونجی، اگر تم نہ رکی تو تمہارے بھائی کو جان سے مار دوں گا۔ اسفن کی دھمکی سے ڈر کے سامیہ وہیں رک گئی۔ آریان جو ان سے کچھ فاصلے پر تھا اس نے اسفن کی آواز کو پہچانا اور تیزی سے آواز کی سمت دوڑا۔ تھوڑا آگے بڑھ کے اس نے اسفن نظر آیا جو سامیہ کا بازو کھینچ رہا تھا۔ اسفن کو دیکھ کے آریان کا خون کھول گیا، کمینے انسان، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بہن کو ہاتھ لگانے کی؟ آریان نے اسفن کی طرف بھاگتے ہوئے جلا کے کہا تو اس کی آواز پہ اسفن بری طرح چونکا اور تیزی سے بھاگتی سامیہ کا ہاتھ کھینچتے ہوئے جھاڑیوں کی طرف بھاگنے لگا۔ سامیہ آریان کو دیکھتے روتے ہوئے آہستہ آہستہ بھائی بھائی پکار رہی تھی اور اسفن اسے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آریان کے پیچھے پولیس بھی آ گئی تھی، انہوں نے بھی اسفن کو سامیہ کو کھینچتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ سب تیزی سے اسفن کے قریب پہنچتے اس سے پہلے اس نے گن نکال کے سامیہ کے سر پر رکھی اور کہا، اگر اپنی بہن کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو چپ چاپ یہاں سے لوٹ جاؤ۔ آریان کے قدم جیسے ہی زمین نے جکڑ لیے، سامیہ بھی انتہائی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ میری بہن کو کچھ نہیں کرنا، چھوڑ دو اسے، وہ بہت معصوم ہے۔ آریان نے التجا کی، جانتا ہوں معصوم ہے، تمہیں کیا ضرورت تھی اس کے پیچھے آنے کی؟ میں نے کچھ دن اپنے پاس رکھ کے تمہیں واپس کر دیتا، میں نے کون سا ساری زندگی اس توق کو اپنے گلے میں ڈالنا تھا؟ اسفن معنی خزی سے بولا، بند کرو اپنی گھٹیا بکواس۔ آریان حلق پھاڑ کے چلایا، کیوں چلا کے کان کھا رہے ہو؟ اگر بہن کی زندگی چاہتے ہو تو چپ چاپ واپس لوٹ جاؤ، اور نہ میں اس وقت اسے گولی سے مار دوں گا، اگر چاہو تو ڈیمو بھی دے سکتا ہوں اس کے ہاتھ پاؤں میں گولی مار کے۔ اسفن نے انتہائی سپاک لہجے میں کہا۔ آریان خوف کے مارے کچھ کہہ نہیں سکا۔ اس پاگل کا پتہ نہیں تھا سامیہ کو نقصان پہنچا دیتا، اسے کون سا سامیہ کی فکر تھی؟ اچھا ٹھیک ہے، ہم واپس جا رہے ہیں، تم میری بہن کو کچھ مت کرنا۔ آریان کو کچھ اور نہیں سوچا تو سامیہ کو بچانے کے لیے اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ بھی آسان نہیں تھا، وہ بہن کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اس نے ظالم کے پاس چھوڑ سکتا تھا۔ دونوں فیصلے انتہائی مشکل تھے لیکن وہ پھر بھی پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر گیا تاکہ آگے جا کے وہ خاموشی سے اسفن کا پیچھا کرتا اور موقع دیکھ کے سامیہ کو وہاں سے بچا لیتا۔
ہاں اچھی بات ہے، جاؤ اپنی ساری بارات واپس لے جاؤ، ہمیں کچھ انجوائے کرنے دو اور ذرا رومانٹک وقت نہیں گزارا ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ، کیوں میری بیوٹی؟ یہ کہتے ہوئے اس نے سامیہ کی گردن پہ پستول پھیرتے ہوئے کہا۔ سامیہ بھائی کے واپس جانے کا سن کے بہت ڈر گئی۔ آریان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ مار مار کے اسفند کا بکس نکال دے۔ اب جاؤ، میں یہاں سے کھڑے ہماری رات کیوں برباد کر رہے ہو؟ واپس جاؤ سب کے سب، اسفند چلایا تو وہ سب پلٹ کر واپس جانے لگے۔ سامیہ چلائی بھائی، لیکن اس کی آواز آریان تک نہیں پہنچ سکی۔ آریان جاتے ہوئے پلٹ کے بار بار سامیہ کو دیکھ رہا تھا، اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسفند سامیہ کو لے کے جانے لگا، تبھی کسی نے زور سے پستول مارا۔ اسفند نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو انسپکٹر علی نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گلا دبوچ لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی پستول چھین لی۔ اسفند خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا۔ سامیہ آزاد ہوتے ہی آریان کی طرف بھاگی۔ آریان نے چلتے ہوئے پلٹ کر بہن کو دیکھنا چاہا تو صورتحال ہی بدل گئی تھی۔ اس نے سب کو روکنے کے لیے کہا۔ سب نے مڑ کر دیکھا تو سامیہ بھاگتے ہوئے ان کی طرف آ رہی تھی۔ انسپکٹر علی اور اسفند آپس میں گتھم گتھے تھے۔ آریان بھاگ کے سامیہ کے پاس پہنچا۔ سامیہ روتے ہوئے بھائی سے ملی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ سامیہ ہاں، میں نے سر ہلایا۔ آریان سامیہ کو پولیس والوں کے حوالے کر کے اسفند کی طرف بڑھا اور علی کو ہٹا کے خود اسفند سے لڑنا شروع کر دیا۔ آریان انتہائی غصے میں تھا، وہ بری طرح اسفند پہ حملہ کر رہا تھا۔ کم تو خیر اسفند بھی نہ تھا، لیکن آریان میں اس وقت بجلی بھری ہوئی تھی۔ اس نے اسفند کو خوب اچھی طرح مارا، لیکن اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل اسفند کو مارے جا رہا تھا۔ بالآخر علی کو مداخلت کرنی پڑی، وہ دونوں کو چھڑانے لگا۔ اسفند نے انسپکٹر علی کی والیٹ سے گن نکال کر آریان پر فائر کیا۔ بروقت سیکرٹری علی نے اس کے ہاتھ پر مارتے ہوئے پستول کا رخ دوسری طرف کر دیا، ورنہ گولی آریان کے آر پار ہو جاتی۔ پولیس والوں نے اسفند پر جوابی فائر کر دیا اور 3 گولیاں اسفند کے آر پار ہو گئی۔ وہ زمین پر گر پڑا۔ سامیہ خوف سے بت بنی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ آریان اور پولیس والے اسفند کو دیکھ رہے تھے جو زمین پر تڑپ رہا تھا۔ اسفند خود حیران تھا، وہ اتنی جلدی کیسے مر سکتا ہے؟ ابھی تو اسے بہت کچھ کرنا تھا۔ ابھی تو اسے اس کی بیوٹی کے ساتھ عیاشی کرنی تھی۔ اسے یہ نہیں پتا تھا یہ خواب اس کی زندگی میں پورا نہیں ہوگا۔ جس کی حفاظت رب کرے، انسان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مرتے وقت اس کی آنکھوں میں بہت حیرت تھی، کیونکہ جو اس کا انجام ہوا یہ اس کی سوچ میں بھی نہیں تھا۔ آریان سامیہ کو گلے لگائے وہاں سے واپس آ گیا۔ پولیس نے اسفند کی باڈی ضروری کارروائی کے بعد اس کی ماں کے حوالے کر دی، جن کا سب سے زیادہ برا حال تھا۔ اسفند، اگر تم نے اتنے عیاش نہ ہوتے اور اگر تمہاری نیت اتنی گندی نہ ہوتی تو آج تم زندہ ہوتے۔ وہ رو رہی تھی تڑپ تڑپ کے۔ پہلے بیٹی چھوڑ گئی، اب بیٹا بھی چلا گیا، اب انہیں اکیلے ہی رہنا تھا۔ ان کے نصیب میں کسی کا ساتھ نہیں تھا۔ کچھ دنوں میں آریان کو پتہ چل گیا سامیہ کے بولنے کا۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ سامیہ نے خود بھی کوشش کی اور وہ ہلکی ہلکی تھوڑی زیادہ آواز میں باتیں کرنے لگی، چھوٹے چھوٹے جملے بول لیتی، لیکن اسفند کا خوف سے اسے کئی بار سوتے میں جگا دیتا۔ اسفند اس کی زندگی کا وہ ڈراؤنا خواب تھا جسے بھلانے میں شاید اسے برسوں لگ جاتے۔ 2 سال بعد جب وہ کافی حد تک نارمل ہو گئی اور ٹھیک سے بولنے لگی تو آریان نے ایک اچھا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دی۔ حسن ایک اچھا لڑکا تھا، سامیہ سے محبت بھی کرتا تھا۔ سامیہ اس کے ساتھ خوش تھی۔ زویا کی ایک بیٹی تھی، وہ بھی اپنی زندگی میں خوش تھی۔ سامیہ کی زندگی بھی مکمل ہو گئی تھی، اب وہ ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ شکریہ۔